کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے، میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناءاللہ اتنے افراد کا قاتل ہے. آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر. ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا ان لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناءاللہ ہے. تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے، آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں. اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور محمد مشرف صاحب کے خلاف تھے، تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں. وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے، جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے. تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف، جن کالعدم جماعتوں کے خلاف، جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف، جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے. تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں، آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے، اگر آپ یہاں پر قتل، اور سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا؟ جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسمہ آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے، تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی. یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹیشن ہوتی ہے، یہاں پر ریپ ہوتا ہے، یہاں پر قتل عام ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس 20 25 سال. یہاں پر تو ایک قاتل MNA وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے، وہ ووٹ ڈال کے جاتا ہے. یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی باڑ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا، اسے آپ سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بغیر قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب اسی ہمیں بتایا جاتا تھا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ محسن داوڑ اور وزیر جو علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں جن کو کل تک آپ ہی ہمیں بتاتے رہے کہ یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، اور یہ عدالتیں ہی ہمیں بتاتی رہیں. تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، فیصلوں کی عزت ہے اور فیصلوں کی مخالفت ہے. کنٹیمپٹ اگر اسلام کے اندر کو کانسیپٹ ہے تو کنٹیمپٹ آف ہیومینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہاں پر جب آپ کا نظام سامراج کے تحت چلے گا، جب شریعت کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہوگا، میرا سوال ہے تو جب تک یہاں پر انصاف اور قانون یہاں پر نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کا حکمران فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا. کسی میرے بھائی کو ناگوار گزرے تو میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں. جب مسلم حکمرانوں کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے انٹرسٹ وہ
आज की दुनिया के सबसे बड़े शैतान मुल्क अमेरिका के अंदर होंगे तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर बात करें। ये बड़ी एक रिटर्न रियलिटी है, और बल्कि मैं कहता हूँ ये इतनी तल्ख है। कितने अमेरिकन्स जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उनकी जायदादें ब्रिटेन में हैं या यूरोप में हैं? किसी की नहीं है। हर अमेरिकन जो स्टेक होल्डर है, जो उस मेन ओहदे के ऊपर आता है, वो मरने तक अमेरिका के अंदर ही रहता है। आपके हर हुक्मरान की जायदाद भी अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है, उसकी औलाद भी रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है, उसका इंटरेस्ट भी रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है। जनरल रहील शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ ले गए, उनके लिए ये एजाज क्या कम था कि वो वफाद पाकिस्तान के सरबराह थे। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि रियासत के ये जो जिम्मेदारान होते हैं, ये अपनी कैपेसिटी के अंदर भी एक रिस्क होते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेट के राज होते हैं। हमें सियासतदान तो नजर आता है कि वो लंदन में जाके बैठ जाता है, या वो ब्रिटेन में, वो यूरोप में जाके बैठ जाता है, लेकिन हमें पाकिस्तान का वो साबका चीफ जस्टिस नजर नहीं आता जो अपनी चीफ जस्टिस के ओहदे से उतरते अपनी पूरी फैमिली को लेके अमेरिका में सेटल हो जाता है। हमें पाकिस्तान का वो जर्नल नजर नहीं आता जिसकी जिंदगी में ही उसकी पूरी फैमिली वहां पर सेटल हो चुकी होती है। हमारी टॉप सीक्रेट, जिसे हम प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी कहते हैं, अगर उसके सरबराहान यूएई के या किसी और मुल्क के पेरोल के ऊपर बैठे होंगे, तो फिर क्या आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी रियासत के राज दूसरों के हाथ में जा सकते हैं? हमारी रियासत, और ये पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर देख लें, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि जो किसी भी मुल्क की अफवाज हैं, जो किसी भी मुल्क की प्रीमियर एजेंसी हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो किसी भी मुल्क के सरबराहान ममलिकत हैं, उन्हें ज़ाहरी तौर पर नहीं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली फोर्सफुली उस मुल्क के अंदर रहने पर मजबूर किया जाता है कि अगर आप इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के सदर बने या किसी इदारे के सरबराह बने तो फिर मरना भी इस मुल्क के अंदर है।